کی مار کھائے ہوا تھا، اس کی بیٹی آئی تو قبائل کی مار کھائے ہوا تھا۔ علی کو جاتے جاتے مولا بنا کے گئے، ولی اللہ کی دنیا والآخرہ، یہ اللہ کا ولی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اور ولایت کو ترس کروں گا کہ ولی کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ترس کروں گا۔ یہ اللہ کا ولی ہے دنیا اور آخرت میں۔ علی کے غلام سے ان کا نام تھا میثم تمار۔ کوفے میں اکثر کی ولایت کیا ہوتی، چھوڑی سی بات، کوفے میں بازار کوفہ سے گزر رہے ہیں، سامنے سے حبیب ابن بطاح ہے۔ میثم نے حبیب کو روکا، سلام دعا ہوئی، بات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ تو علی نے میثم تمار کو علم منایا سکھایا۔ علم منایا ہوتا ہے دوستو کہ موت کا وقت معلوم کرنا، جس کو علم منایا آتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی موت کا کیا وقت ہے۔ میثم چونکہ خدمت علی کرتے تھے، ولی کی خدمت کرتے تھے، اس لیے علم منایا دیا۔ تو میثم نے حبیب سے کہا کہ حبیب، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تمہاری گاڑی کربلا کے میدان میں خون سے خضاب ہوگی اور تمہارا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ میثم نے جب یہ کہا، یہ کہنے کے بعد میثم خاموش ہو گئے۔ بڑے فخری انداز میں دیکھا حبیب کو کہ اب حبیب کہیں گے کہ میثم تم نے یہ کہاں سے لیا، یہ کیسے تمہیں معلوم ہوا، یہ کیسے تمہیں معلوم ہوا، تمہارے پاس یہ علم کہاں سے آیا، یہ کہیں گے۔ لیکن تعجب اس وقت ہوا میثم کو جب حبیب نے یہ سنا اور سننے کے بعد کہا، میثم میں نے تو تم نے بتا دیا، لیکن میں بھی وہ خرمے کا درخت دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس پر الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ اچھا، میثم یہ سمجھتے تھے کہ حبیب حیران ہوں گے، لیکن حیران میثم ہو گئے، میثم ہو گئے، حیران ہو گئے۔ اور میثم نے حبیب سے کہا کہ حبیب تمہارے پاس یہ علم کہاں سے آیا، یہ تو علم بنایا، یہ تو معصوم کے پاس ہوتا ہے، جس کو چاہے دے، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا پہلے تم بتاؤ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اب میثم کہتے ہیں کہ حبیب پوری زندگی علی کی خدمت کی ہے، جوتیاں سلی کی ہیں، پوری زندگی علی کی خدمت کی ہے، تب مولا نے یہ علم دیا ہے، حبیب تمہارے پاس کہاں آیا؟ حبیب کہتے ہیں ایک رات حسین کی خدمت کی ہے، یہ علم دے دیا۔ کسی کا احساس نہیں رکھتا وہ باتیں نہ کرا، جو علی برسوں میں لیتا ہے وہ حسین ایک رات میں لیتا ہے۔ محمد والے محمد باوالے اور یہ عالم ہے حبیب کا کہ سرکار رسالت مدینے کی اصحاب کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ اصحاب کا بیان ہے کہ حضور ایک بچے کے پاس ہوتے، اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بیٹھے، اس کو اپنے زانوں میں بٹھایا، جیب سے خرما کھجور نکالی اور اس بچے کو دی۔ اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ، اتنے بچے کھیل رہے تھے، انہوں سے اس بچے کو کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے حسین کا حبیب ہے۔ یہ میرے حسین کا حبیب ہے، یہ میرے حسین کے لیے اپنا سر کٹائے۔ عزیزانو، دوست تھے حبیب میرے مولا کے، دوستی تھی، صحابی تھے۔ یہ مولا کا کرم ہے کہ انہوں نے حبیب کو اپنا دوست کہا۔ حبیب کے والد کا نام ہے مظاہر۔ مظاہر تو جی چاہا کہ دعوت دیں، کھانا کھلائے رسول کو، علی کو اور حسن حسین۔
میں سے 4 ہمارے یہاں کہاں ہم آئیں گے. مظاہر واپس گئے, گھر گئے اور اپنی وجہ سے کہا کہ کھانا تیار کرو. رسول, علی, حسین سب آئے. حبیب نے سنا, کہا بابا میرے مولانا کا حسین بھی آئیں گے. کہا کب آئیں گے؟ کہا شام کو آئیں گے. حبیب اسی وقت کوٹھے میں چڑھ گئے. اب کوٹھے میں کھڑے ہوئے علی کے گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب حسین آئے, کب حسین آئے, کب حسین آئے. پر اتنا اشتیاق تھا حبیب کو, اسی اشتیاق میں کوٹھے کی دیوار تک گئے. یہ کہا کہ وہاں سے پاؤں سلپ ہوا, پھسل گیا, نیچے گرے, انتقال ہو گیا. حقیقت ہے یہ واقعہ اکثر رہا ہوں میں آپ کو. حبیب کوٹھے سے گرے, حبیب کی روح پرواز کر گئی. اب تو تراتب ہو گیا, نا ماتم برپا ہو گیا. مظاہر نے حبیب کو اٹھایا اور سفید چادر میں لپیٹا, ایک حجرے میں بند کر دیا, دروازے میں تالا لگا دیا اور زوجے سے کہا دیکھو ظاہر نہیں کرنا کہ ہمارے گھر میں کوئی موت ہو گئی ہے. شک بھی نہ ہو رسول اللہ کو, ایسا نہ ہو کہ ہماری دعوت خراب ہو جائے. خبردار شک بھی نہ ہو. اب سب نے جلدی سے وہ تالا بند کیا, حجرہ بند کیا اور سب نے اپنے لباس ٹھیک کیا, منہ ٹھیک کیے, آنسو پہنچ دیے. اتنے میں سواری پہنچ گئی, سواری پہنچ گئی. رسول آئے, علی آئے, حسن آئے, حسین آئے, بیٹھے, دسترخوان لگا دیا گیا. دسترخوان لگا دیا گیا, کھانا چھوٹ دیا گیا. اب مظاہر نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ بسم اللہ کیجئے. رسول نے کہا جب تک علی ہاتھ پہ ڈالیں گے, رسول ہاتھ پہ ڈالیں گے. تو مظاہر ایک مطلب علی کی طرف بولے یا علی مشکل کشا بسم اللہ کیجئے. علی نے کہا جب تک میرا حسن ہاتھ پہ ڈالے گا میں کھانے کا ہاتھ پہ لگاؤں گا. مظاہر نے ایک مطلب حسن سے کہا مولا شہزادے بسم اللہ کیجئے. حسن نے کہا جب تک میرا بھائی حسین ہاتھ پہ ڈالے گا میں بسم اللہ نہیں کروں گا, میں کھانا شروع نہیں کروں گا. مظاہر حسین کی طرف پلٹے اور کہا شہزادے بسم اللہ کیجئے. حسین نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, کہا جب تک میرا حبیب نہیں آئے گا, جب تک میرا حبیب نہیں آئے گا حسین کھانا نہیں شروع کرے گا. اب مظاہر کہہ رہے ہیں کہ شہزادے کھا لیجیے, حبیب کسی کام سے چلے گئے ہیں, حبیب کا آنا مشکل ہے, حبیب نہیں آئیں گے. کہا کیسے نہیں آئیں گے, حسین آواز دے اور حبیب نہ آئے. جو ہو سکتا ہے کہ حسین آواز دے اور حبیب نہ آئے. مظاہر کہتے ہیں شہزادے بسم اللہ کیجیے, حبیب ایسی جگہ کرے آپ نہیں آئیں گے. ایک مرتبہ کہنے کا مظاہر بات کو سمجھ میں آ رہی ہے, حبیب ہے گا آپ, حبیب کہاں چلے گئے. ایک مرتبہ مظاہر نے 5 ہوئے شہزادے حبیب دنیا سے گزر گئے, ان کی میت ان دنیا میں کی ہے. ایک مرتبہ حسین دسترخوان سے کھڑے ہوئے ان دروازے کے قریب جا کے کہا حبیب نے بتایا, حبیب نے بتایا فاطمہ کا بیٹا تمہیں آواز دے رہا ہے, قسم خدا کی دروازہ ٹوٹا, سفید کپڑوں میں معلوم حبیب آئے, میرے مولا آپ نے مجھے پکارا. یہ مدینے کا واقعہ, یہ مدینے کا واقعہ بچن ہونے کا آج اس کی شہادت کی بات ہو رہی ہے. بتایا تو میدان کربلا میں 4 محرم ہو گیا, 4 محرم ہو گئی تو شمع کا لشکر آیا, اور بتاؤ ہر تھوڑی دیر کے بعد میدان کربلا گھوڑوں کی ٹانگوں سے کھول جاتی تھی. بچے ایسے میں صاحب کے شہزادی کے پاس آتے تھے اور پیارت کہتی تھی بھیا یہ کیا ہو رہا ہے. حسین کہتے تھے آج ہمارے ساتھ 2000 کا لشکر لے کر آیا, آج حسین ابن نبی 2000 کا لشکر لے کر آیا, آج شیر 2000 کا لشکر لے کر آیا, آج شیر 4000 کا لشکر لے کر آیا. بہن یہ